الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت کو پڑھ کے پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب بھی ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اور ان کو حکم بھی دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اے ظاہر میں ایمان لانے والو، حقیقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایک چیز کی صورت ہوتی ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو گنے کی ایک صورت ہے اور ایک گنے کی حقیقت ہے کہ اس کے اندر میٹھا رس ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ بانس کے پودے کو دیکھیں تو بانس کا چھوٹا پودا بالکل گنے کی شکل کا ہوتا ہے، ظاہر دونوں کا ایک جیسا، مگر بانس کے اندر وہ میٹھاس نہیں ہوتی جو گنے کے اندر ہوتی ہے۔ تربوز ایک پھل ہے، بڑے سائز کا ہوتا ہے اور اندر سے بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک اور پھل ہے ہنزل، وہ بھی شکل میں بالکل تربوز کی طرح لیکن اندر سے انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ اب صورت ان کی ایک جیسی، حقیقت ان کی مختلف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جنگل میں شیر ہو تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے۔ بندے کو محسوس ہو کہ شیر میرے قریب ہے تو بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک عجائب گھر کے اندر شیر کا ڈھانچہ رکھا ہوتا ہے، اس ڈھانچے کو بچے دیکھتے ہیں، اس کے کان پکڑتے ہیں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اس سے کوئی خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ شیر کی صورت ہے اور جنگل میں شیر کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو صورت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے صورت ایمان حاصل کرنے والو، اب تم حقیقت ایمان کو بھی حاصل کر لو۔ یعنی کلمہ پڑھنے سے ایمان کی صورت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت دل میں اتر جائے اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اب ایمان کی اس اصطلاحی تعریف تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اس کو مان لینا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے فرشتے بھی ہیں اور میں ان کا رسول ہوں، اور میں جو لایا ہوں شریعت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک دن موت آئے گی، پھر انسان قبر میں جائے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا سوال جواب ہوگا، اور اللہ ہی نے انسان کی تقدیر کو بنایا ہے اور جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ تو ظاہر میں تو بندے کو نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے کام سبب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مگر مومن اور کافر میں یہاں فرق پڑ جاتا ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ یہی اسباب ہی سارا کچھ ہیں، اور مومن سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ اسباب ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ان اسباب کے پیچھے ایک ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہ کائنات کو چلا رہی ہے۔
ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو پتلیوں کا تماشا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی مجھے لے کر گئے، میں شاید اس وقت دوسری کلاس میں یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، پرائمری اسکول میں، بہت چھوٹا تھا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ چھوٹے چھوٹے مرد تھے، عورتیں تھیں، وہ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو ان کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے اپنے بھائی جان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بندے کیسے آ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف شکلیں ہیں، پردے کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ ان کو حرکت بھی دے رہا ہے اور ان کی آوازیں بھی نکال رہا ہے۔ تو دیکھیں، ظاہر میں کچھ نظر آتا تھا، حقیقت میں کچھ اور تھا۔ اسی طرح یہاں دنیا میں ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اسباب سے سارا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان اسباب کو پیچھے اللہ تعالیٰ ہی حرکت دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مغیر الاحوال ہیں۔ اس لیے مومن کائنات کے نظام کو اوپر سے چلتا ہوا دیکھتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی شہر میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ دیوار میں سے ایک ٹوٹی نکل رہی ہے، اور جب اس ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ہمارے دیہات میں تو عورتیں تھک جاتی ہیں اور گھڑے میں پانی لے کے آتی ہیں کنویں سے، اتنی دور سے تھک جاتی ہیں، اور پانی بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ایک ٹوٹی خرید لوں تاکہ گھر میں پانی آ جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹوٹی خرید لی اور آ کے اپنے گھر کی دیوار کے اندر اس کو لگا دیا۔ پھر سب عورتوں کو خوشی خوشی بلا کے اس نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں پانی یہیں پہ مل جایا کرے گا۔ لیکن جب اس نے ٹوٹی کو کھولا تو اس میں پانی نہ نکلا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر کسی شہر میں رہنے والے بندے کو بلا کے لایا اور اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس ٹوٹی سے شہر میں تو پانی نکلتا تھا اور یہاں پہ پانی نہیں نکل رہا؟ اس نے سمجھایا کہ دیکھو اس ٹوٹی کے پیچھے ایک پائپ لائن ہوتی ہے، اور پائپ لائن کے پیچھے ایک پانی کا ٹینک ہوتا ہے گھر کے اوپر بنا ہوا، اس کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے۔ پانی اس ٹینک میں ہوتا ہے، مگر جب ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں سے نکل آتا ہے۔ تو عام آدمی نے سمجھا کہ شاید ٹوٹی سے پانی نکل رہا ہے، لیکن جس کو حقیقت معلوم تھی وہ جانتا تھا کہ پانی تو اوپر ٹینکی سے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں اسباب کو کافر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اسباب سارا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ان اسباب میں نفع نقصان ڈالنا، بیماری شفا ڈالنا، عزت اور ذلت ڈالنا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ایک بندہ دودھ پیتا ہے اور صحت ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ تو دودھ موت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، دودھ زندگی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اثر چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک مرغی کا انڈا ہے جس کے اندر بچہ بن گیا، اور تھوڑی دیر میں وہ بچہ انڈے سے باہر نکلنے والا ہے، اب اس انڈے میں اس بچے کو کوئی جا کر کہے کہ تم تھوڑی دور میں ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے اور 25-30 فٹ کے اونچے درخت ہوتے ہیں اور 50-50 منزلہ مکانات ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، تو وہ مرغی کا بچہ یہ جواب دیتا ہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ سب چیزیں کہاں ہیں۔ اب اگر وہ انڈے کے اندر رہ کر ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ انڈے سے وہ باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم چاہیں کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی موت آئے گی ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جب وہ مرنے لگا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ فرشتے نے اسے کہا آلآن، اب اٹس ٹو لیٹ، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرمانے پر جو آپ نے بتلایا سب کچھ کو تسلیم کر لیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ ایک چھوٹی مچھلی دریا کے اندر تیر رہی تھی، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا دیکھا، اس نے چاہا کہ کیوں نہ میں اس گوشت کو کھا لوں۔ اس نے بڑی مچھلی سے پوچھا کیا میں یہ گوشت کا ٹکڑا کھا سکتی ہوں؟ بڑی مچھلی نے کہا خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس نے پوچھا کیوں؟
اس نے کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ایک کنڈی کے اندر جو ہے لٹکایا گیا ہے، تم جب اسے کھانے لگو گی تو وہ کنڈی تمہارے حلق کے اندر پھنس جائے گی، اور پھر کنڈی کے پیچھے ڈوری ہے، اور ڈوری کے پیچھے ایک شکاری بیٹھا ہوا ہے دریا سے باہر، وہ تمہیں اپنے پاس کھینچ لے گا اور تم پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گی، پھر وہ تمہیں لے جا کے اپنی بیوی کے حوالے کر دے گا، اس کی بیوی تمہارے بوٹیاں بنا دے گی، ٹکڑے کر دے گی، اور ان ٹکڑوں کو وہ پھر مرچ مسالہ لگائے گی، تیار کرے گی، اور پھر اس کے پاس ایک کڑھائی ہوگی جس کے اندر ابلتا ہوا تیل ہوگا، وہ تمہارے ٹکڑوں کو اس تیل میں ڈالے گی اور تمہارے کباب بنا دے گی، پھر وہ گھر کے سارے لوگوں کو دسترخوان پہ بلائے گی، اور گھر کے سارے لوگ 32 دانتوں سے تمہیں چبا چبا کے خوب کھائیں گے۔ یہ ساری بات سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، اچھا میں دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں۔ اب اگر وہ دریا کا چکر لگانا شروع کر دے چھوٹی مچھلی، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ شکاری کہاں ہے، اس کو پانی میں شکاری نہیں مل سکتا، نہ شکاری کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو چھری نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو تیل کی کڑھائی نظر آ سکتی ہے، نہ اس کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ اگر وہ بڑی مچھلی کی بات مان لے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی گوشت کے ٹکڑے کو کھانے لگے گی اس کو شکاری کھینچے گا اپنی طرف، اور یہ ساری منزلیں وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لے گی۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور جو بندہ یقین نہیں کرے گا تو جیسے ہی مرے گا وہ ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، کبھی بندے کے لیے بیماری کے سبب، کبھی بندے کے لیے صحت کا سبب، کبھی عزت کا سبب، کبھی ذلت کا سبب، یہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اس لیے کافر جو ہے وہ نظر سے دیکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور مومن جو ہے وہ خبر کی زندگی گزارتا ہے۔ خبر سے کیا مراد؟ کہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بس اس بات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے اور غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے۔ مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اعمال میں کامیابی ہے، اس لیے وہ اعمال کی طرف توجہ دیتا ہے۔ روزانہ نماز میں جو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو گویا اس میں سبق دیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی مومن کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے تجھے فلاح ملے گی۔ تو اعمال سے انسان کو کامیابی ملتی ہے اور بے عملی سے اس کو ناکامی ملتی ہے۔ انسان کے اوپر جو حالات ہیں یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں آزمائش کے طور پر، اور کبھی یہ آتے ہیں انسان کے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ اگر ایک عورت پریگننٹ ہو تو اس کو کئی مرتبہ قے آتی ہے، یہ قے اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے جسم میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور بچے کی جسامت بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جو ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی تکلیف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو درجات بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے پھر رجوع اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ پہ جب امتحان آتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عمارت اونچی ہوگی، اسی طرح جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اعمال اونچے ہوں گے۔ صحابہ کرام اللہ نے فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، یعنی ایمان پہلے اعمال اس کے بعد۔ دستور یہ ہے کہ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے اس درخت کے اوپر پھل اور پھول اتنا اچھا لگتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس لیے الیقین لأہل الطاعۃ، یقین جو ہے وہ طاعت کے لیے ہوتا ہے، لاجل الطاعۃ، طاعت کے لیے ہوتا ہے، لیس لترک الاسباب، اسباب کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا کہ جی اللہ نے ہمیں روزی دینی ہے
لہٰذا اب ہم کمائیں نہیں، نہ اسباب اختیار کرنے ہیں، مگر ہم نے کہنا یہ ہے کہ ہمیں روزی اللہ دیتا ہے، ہمیں اللہ پالتا ہے۔ غلطی یہ لگ جاتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم جب تک اسباب کو اختیار نہیں کریں گے پلیں گے کہاں سے۔ یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا ہے، حتیٰ کہ یقین کو پختہ کر لینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال والے کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں۔ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو ایمان کا اتنا ہی ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا تھا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حالانکہ وہ منافق تو نہیں تھے، وہ تو پکے مومن تھے، مگر ان کو اپنے ایمان کا ڈر لگا ہوتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہو اور وہ اکیلا کہیں باہر نکلے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ مال مجھ سے کوئی چھین نہ لے، مجھ سے چھین لے، یا مجھ سے چوری کر کے کوئی لے جائے، یا میری جیب کاٹ لے، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ شیطان کہیں مجھے ورغلا نہ دے اور مجھے کہیں راستے سے ہٹا نہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے یہ اللہ کرے کہ موت تک سلامت رہے، شیطان کہیں اس میں رخنہ اندازی نہ کر دے۔ ان کو اپنے ایمان کا ڈر رہتا تھا، فکر رہتی تھی، اس لیے کہتے تھے کہ میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، میں تو گھاس کا تنکا ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، ان کے سامنے ایک کوئی رائی کا دانہ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے انہوں نے دکھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں نے اتنا بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، یعنی میں نے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا مجھ سے۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا روتا اس بات پہ ہوں کہ جو اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کرے کہ یہ آخری لمحے تک میرے وہ پاس سلامت رہے، کہیں اللہ کی بے نیازی مجھے ایمان سے محروم نہ کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ معاملہ خیر کا فرما دیتے ہیں۔ وعدوں پہ یقین کرنے والا اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جس بندے کو شک ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ چنانچہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایمان کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، تو اس کو ایمان کی تلقین کی گئی۔ اور جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت بھی اس کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والے بندے کو ایمان کی تلقین کرو، یعنی ان کے سامنے کلمہ پڑھو۔ تو دنیا میں آتے ہوئے بھی ایمان کی تلقین اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایمان کی تلقین، اور قبر میں اسی ایمان کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ فرشتے آئیں گے دو اور پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تجھے پالا کس نے ہے، تجھے تیری نوکری نے پالا، تیری کھیتی نے پالا، تیرے کاروبار نے پالا، یا تجھے تیرے رب نے پالا، تیرا پالنے والا کون ہے؟ تو جو تو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور جو اسباب پہ یقین رکھتا ہوگا وہ کہے گا ہائے ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا مجھے کس نے پالا ہے۔ تو اس لیے اپنے اس ایمان کو مضبوط رکھنا، پختہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا اعتماد رہے، یقین رہے، اور انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ پورے قرآن پاک میں جتنے قصے بیان ہوئے ہیں ان میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو امام الانبیاء کی امت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے میں بتایا کہ تجارت سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ اکثریت کے ہونے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی،
بلکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں سبق یہ دیا گیا کہ عمارات کے اونچا اونچا بنانے سے کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیاب ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں بتایا گیا کہ خزانہ ملنے سے، وزارت ملنے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ فرعون کی بادشاہی سے کچھ نہ بنا، اسی طرح دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے یہ سارے قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسباب سے اس طرح نفی کرو جس طرح پہلے زمانے میں بتوں کی نفی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لات اور منات ان کی نفی کی جاتی تھی، شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اسباب کی اسی طرح نفی کرنی ہے کہ نہیں، فصل سے جو ہے نا کامیابی نہیں ہوتی، نوکری سے کامیابی نہیں ہوتی، فیکٹریاں لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی تو اللہ کے فرما برداری کرنے میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں، اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ یہی تو کفر ہے کہ انسان کو بتوں سے امیدیں ہوں اور اللہ سے انسان نا امید ہو جائے۔ آج کل جس کی نوکری لگ جاتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی اب میرے رزق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ رزق تو دیں گے ہی صحیح، اگر ہم مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے، پھر بھی ہمیں اللہ ہی کھلائیں گے، سبب اللہ ہی بنائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، البتہ سبب کے طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے بھی ضروری ہیں۔ اسلاف اپنے بچوں کو ایمان اور یقین سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو مضبوط ایمان سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کے لیے روٹی بنائی اور اس کو کسی جگہ چھپا دیا۔ جب بچہ مدرسے سے آیا اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ بچے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تم دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے دینا ہے، اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، تم کمرے میں جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو اس کو کسی جگہ کپڑے کے نیچے روٹی گرم گرم مل گئی، تو وہ خوشی سے لے آیا، امی اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹھ کے کھا لو۔ اب روز کی روٹین بن گئی، ماں کھانا بنا کے رکھ دیتی، بچہ دعا مانگتا اور جب کھانا مل جاتا تو بچہ خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب بچے نے جب روز کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی۔ چنانچہ وہ کبھی پوچھتا امی اللہ مجھے جس طرح کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ ماں کہتی ہاں۔ تو وہ حیران ہوتا، اچھا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ سب کو کھانا دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہاں۔ اچھا جانوروں کو بھی کھانا اللہ دیتے ہیں؟ ہاں اللہ دیتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی، اور بچہ پوچھتا اچھا اللہ کہاں پہ ہیں، اللہ خوش ہیں ناراض ہیں؟ تو جب بچہ کویسچن کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، عظمت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی فنکشن تھا اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ جب اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو چکی تھی،
بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اسی وقت نکلی اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ اب راستے میں تیز تیز چل بھی رہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا تھا، اللہ آج میرا بیٹا اگر دعا مانگے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں ٹوٹ نہ جائے، اللہ غلطی تو میری ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کے یقین کو نہ ٹوٹنے دینا۔ خیر بچی جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر کے اوپر آرام کی نیند، میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کے آئی اور اپنے بیٹے کا رخسار کا بوسہ لیا اور اسے جگا کے کہا، بیٹا تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوگی تو آ کے سو گیا؟ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حشاش بشاش تھا، کہنے لگا امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لگی ہوئی؟ امی میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی، پھر میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی روٹی کھائی لیکن جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں آیا امی وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو سنبھال لیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام کے یہ لفظ جڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ جب بڑے شیخ بنے اپنے وقت کے تو ان کو کہا جاتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں آج بھی ایک جگہ ایک اونچا مینار بنا ہوا ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں، اور اس کے قریب ہی حضرت کی قبر ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے، آج کے ماں باپ کے اپنے یقین نہیں بنے ہوتے، وہ اپنے بچوں کو کیا یقین سکھائیں گے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اس محنت کو کریں تاکہ ہمارا بھی یقین مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا یقین بھی مضبوط ہو، اور ہم اعمال کے راستے کو اپنائیں اور اپنے اللہ کو منائیں۔ اب یقین بننے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک ہے کثرت دعوت، انسان دعوت کثرت سے دے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہ کثرت سے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے الحمدللہ کثرت سے ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کا اپنا یقین بن جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یقین اتنا بن گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو۔ تو دعوت دینے سے انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں یہ جو دعوت و تبلیغ کا ایک محنت چل رہی ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے۔ جو بندہ اس راستے میں وقت لگاتا ہے اس کا یقین بنتا ہے، اسباب کی بجائے اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ذکر کی کثرت۔ جتنا انسان ذکر کی کثرت کرے گا اتنا اس کی توجہ اللہ رہے گی، اور ہر چیز اس کی جو ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانیوال کے اندر مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے میں انہوں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا۔ لوگوں نے مسجد کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا کہ جی فلاں تو بے چندہ مسجد ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود تو اتنے نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ مسجد بنا دیں، لوگ ہی مسجد کے لیے ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت مانگتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا اور بندے پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی مسجد کے لیے یہ لے لیجئے، تو حضرت لے لیا کرتے تھے۔ ہماری والدہ صاحبہ یہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت نے جو مستری مزدور تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی آپ لوگ مزدوری کرتے رہیں اور آپ کی مزدوری کے پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور پھر جب اللہ مجھے دے گا تو میں ایک ہی وقت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ سب میں مستری مزدور روزانہ پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ کام بھی کیا کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے پہلے میں اکیلا تھا اللہ سے مانگنے کے لیے، اب میرے ساتھ یہ مستری مزدور بھی شامل ہو گئے، اب ہم کئی اللہ سے مانگنے والے بن گئے، اب اللہ کی مدد آئے گی اور جلدی مسجد بن جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارا پیسہ قرضے کا سر پہ چڑھ گیا، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو مجھے بڑی فکر تھی کہ لوگوں نے
رمضان کے بعد عید کے لیے کپڑے بچوں کے بنوانے ہوتے ہیں، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی تنخواہ نہ دی گئی، ان بچوں کے ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے تو عید بھی نہیں منا سکیں گے، ان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ میرے دل میں اس کا بڑا غم تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو دے سکوں، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ مجھ سے ملا اور بیعت ہوا، اور پھر ملاقات کر کے اس نے ایک بریف کیس مجھے دیا، حضرت یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بریف کیس رکھ دو وہیں پہ۔ اس نے بریف کیس رکھ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کے کہا کہ یہ بریف کیس گھر لے جاؤ اور میری اہلیہ کو دے دو۔ بچہ اس بریف کیس کو اٹھا کے لے گیا اور والدہ صاحبہ کو دے دیا۔ والدہ صاحبہ نے سوچا کہ اس بریف کیس کو کہیں رکھ دیا جائے، انہوں نے بھی اس کو نہیں کھولا اور بریف کیس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے تو 3 دن تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا حضرت کے درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان۔ تیسرے چوتھے دن اماں جی نے پوچھا حضرت سے کہ وہ جو آپ نے بریف کیس بھجوایا تھا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے یا کیا؟ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی وہ تو اتنا بھاری ہے کہ مجھے اٹھا کے اوپر رکھنے میں بڑا وزنی محسوس ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، ذرا اس کو میرے پاس اٹھا کے لائیں کہ وہ بھاری کیوں ہے۔ چنانچہ والدہ صاحبہ اس کو اٹھا کے لائیں۔ جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، 1000 روپے والے نوٹ کے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ مستری مزدوروں کو ان کے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ یہ رمضان کی عید کے لیے خرچہ کر سکیں اور اپنے بچوں کو عید کے لیے جو ہے وہ چیزیں خرید کے دے سکیں۔ چنانچہ جتنا حساب بنا مستری مزدوروں کا، جب نوٹوں کو گنا گیا تو اتنے ہی پیسے تھے۔ حضرت نے سب کو دے کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے اسباب بنا دیے اور مجھے اس قرضے سے فارغ کر دیا۔ تو دیکھو اللہ والوں کا یقین اس طرح بنتا ہے کثرت ذکر کی وجہ سے۔ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شہر پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو پورے شہر سے مسلمان جو تھے وہ نکل کے بھاگ گئے، لیکن شیخ احمد دربندی جو تھے وہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب شہزادہ تاتاری داخل ہوا تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ دیکھو پورے شہر میں ایک بندہ بھی نہیں، ہمارا کتنا روب ہے، ہمارے آنے سے پہلے مسلمان ہی یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کو بتایا گیا کہ پورا شہر خالی ہے مگر ایک مسجد میں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھکڑیاں لگا کے اس تاتاری شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو تاتاری شہزادے نے اس سے سوال کیا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ اس نے کہا جی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب مجھے اللہ کے گھر سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا اب تمہیں دیکھو نا میں نے پکڑا ہے، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ جب شہزادے نے اسے کہا کہ ہم نے تجھے پکڑا ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہیں، اب تمہیں ہم سے کون چھڑائے گا؟ تو شیخ احمد دربندی جو تھے انہوں نے فرمایا اللہ۔ جیسے انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ان کے ہاتھوں کی جو لوہے کی زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئیں۔ وہ جو شہزادہ تھا تاتاری اس کے دل پر روب پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں جائیں رہیں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ یہ شہزادہ کبھی کبھی حضرت کو ملنے کے لیے رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو حضرت اس کو ایمان پہ لے آئے اور اس کو نیکی کی طرف لے آئے۔ پھر حضرت نے اس کو کہا کہ دیکھو جب تمہیں جو ہے وہ بادشاہت ملے گی تم اس وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دینا، ابھی اعلان مت کرو۔ چنانچہ وہ شہزادہ اسی طرح رہا، تقریباً 25-30 سال کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ بنا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یوں جو بادشاہت تھی اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ بادشاہت، یہ تخت و تاج لڑائی سے نہیں ملا، یہ جنگ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ایک اللہ والے کے ذریعے سے دوبارہ یہ جو ہے ایمان والوں کو واپس عطا فرما دی بادشاہت بھی۔ علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا کہ
ہے ایاں آج ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے کعبے کو صنم خانے سے پاسباں دے دیے۔ اللہ چاہتا ہے تو کافروں کو ایمان کی ہدایت دے دیتا ہے اور ان سے اسلام کی مدد کروا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت ذکر کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی ذات پہ پورا یقین آ جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کا واقعہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے۔ شام کا وقت ہو گیا، گھر میں کچھ کھانے کی چیز بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مغرب کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اس بندے کو کہو کہ چلا جائے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت تھا۔ خادمہ پریشان تھی کہ بھئی کھانا آئے تو ہم مہمانوں کو کھلائیں تاکہ مہمان کھانا کھا کے تو آرام کریں، مگر گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، پریشانی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا کون؟ کہ جی کوئی کھانا لایا ہے۔ دیکھو کتنی روٹی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹی ہیں۔ کہنے لگی نہیں میری نہیں ہیں، اس کو کوئی یہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب دیر ہو گئی، اب آدھی رات کا وقت ہو گیا اور مہمانوں کو نیند بھی ستا رہی تھی لیکن کھانا بھی نہیں کھلایا گیا تھا، تو خادمہ بھی پریشان تھی۔ اتنے میں اللہ کی شان کے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی کوئی کھانا لایا ہے۔ کہنے لگی اچھا تم دیکھو کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں اس کو کہہ دو کہ یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ 2 دفعہ پہلے واپس کر چکی ہیں اور 30 دفعہ اب کر چکی ہیں، اب آدھی رات کے بعد کون کھانا لائے گا؟ مہمانوں کو کھانا کھلانا تو ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ روٹیاں 9 ہیں۔ تو خادمہ نے کہا 9 ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آج دن میں ایک فقیر میرے پاس آیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا، تو میرے پاس ایک روٹی تھی جو میں نے اس فقیر کو دے دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ فقیر چلا گیا تھا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا نیکی میں 10 کا ثواب دوں گا۔ تو میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اللہ تعالی نے مجھے اس کے بدلے میں 10 دینی ہے، تو مجھے تو 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے میں واپس کر رہی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں، میں اس لیے واپس کر رہی ہوں، تو خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی جی 10 روٹیاں ہی تھیں، ایک میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی، اس لیے میں آپ کو 9 بتا رہی تھی، ورنہ ٹوٹل 10 روٹیاں ہی تھیں۔ تو دیکھو رابعہ بصریہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہے، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کو یقین تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی، اور اللہ نے 10 عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور بندوں کے دل میں یقین کو مضبوط سے اثبت کر دیا کرتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم ماضی بعید میں دیکھیں، دور میں دیکھیں، تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے کہ کمزور تھے، پس رہے تھے ظلم کی چکی میں، مگر انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا اور اس کے بدلے اللہ نے فرعون بیعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے تخت و تاج عطا فرما دیا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا ہے تو آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو جو ہے وہ زمین میں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے بیت اللہ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرما دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات کو دیکھیں تو اللہ نے دیکھو اعمال کی وجہ سے ان کو کس طرح پوری دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ وہ اتنے سادہ لوگ، ان پڑھ لوگ کہ جو کافور کو نمک سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو وہ
کامیابی عطا فرما دی کہ دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی انہوں نے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال جو تھے ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی فتح عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں فلاح ملے، نیکی ملے، کامیابی ملے، تو ہمیں اعمال کو اپنانا پڑے گا اور نیکی کو استقامت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ایمان کا کمال یہ ہے، یہ بات بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان کی توجہ غیر سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان کی توجہ ما سوا سے ہٹ کے اللہ کی طرف ہو جائے، دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہو جائے، اسباب سے ہٹ کے اعمال کی طرف لگ جائے۔ تو جو بندہ اسباب سے اعمال کی طرف لگ جائے، دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ما سوا کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے اور اس کو کمال حاصل ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس مال جو ہے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن مال سے جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو مال خرچ کر دیتا ہے کہ جی آخر ہمیں اپنے لیے علاج کروانا ہے، تو معلوم ہوا کہ جان زیادہ قیمتی ہے مال کے لیے۔ پھر جان سے بھی زیادہ انسان کی عزت قیمتی ہوتی ہے، انسان اپنی عزت کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ عورت شہیدہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو مال سے جان عزیز ہوتی ہے، جان سے عزت عزیز ہوتی ہے، اور عزت سے ایمان عزیز ہوتا ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اس کو بچا کے رکھیں فتنوں سے۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ شیطان انسان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اعتماد کو خراب کرنے کے لیے فتنے جو ہے نا پھیلا رہا ہے، اور فتنہ پرور لوگ دوسروں کا ایمان خراب کرنے کے لیے ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے ریت کے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے سمجھا ایک مجذوب آدمی ہے جو اپنے حال میں بیٹھا ہوا جنت کے مکانوں کے سودے کر رہا ہے۔ وہ آگے چلا گیا، پیچھے ہارون رشید کی بیوی آ رہی تھی زبیدہ خاتون، اس نے بھی بہلول کو سلام کیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا کہ جو بندہ خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 دینار ہے۔ چنانچہ زبیدہ نے 1 دینار بہلول کو دے دیا اور اپنے لیے دعا کروا لی، چلی گئی۔ اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے اندر خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا مکان ہے کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، بڑے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سرخ یاقوت کا مکان ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ہارون رشید قریب ہوا، جب دروازے پر پہنچا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے اس کو روکا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو زبیدہ کا مکان ہے اور یہاں پر جس کا مکان ہو وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا۔ وہی بندہ اندر جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ جب ہارون رشید کو دھکا ملا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ مکان تو زبیدہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ساری رات سوچتا رہا کہ میں تو بادشاہ ہو کے بے وقوف نکلا کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے کسی اللہ والے کی دعا لے لی اور اس کو اللہ نے جنت میں گھر دے دیا۔ اب خیر سارا دن وہ اسی طرح پریشان رہا۔ اگلے دن
پھر وہ جب کام کو ختم کیا عصر کے وقت تو گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ چلو دریا کے کنارے سیر کے لیے چلتے ہیں۔ اب دریا کے کنارے جب سیر کے لیے گیا تو پھر وہاں اس نے دیکھا کہ بہلول ابھی بھی بیٹھا ہوا وہ مکان ہی بنا رہا تھا۔ آج پھر اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ بھائی کس لیے؟ کہ جو مکان خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا کی بادشاہی۔ تو ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار کا دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو، میں پوری دنیا کی بادشاہی دے بھی نہیں سکتا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا معاملہ تھا اس لیے قیمت تھوڑی تھی، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ تو یہی بات ہے، آج بن دیکھے ہم نے آخرت کو مانا ہے اس لیے جنت سستی مل رہی ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، ورنہ موت کے وقت تو فرعون نے بھی مان لیا تھا مگر اس کے ماننے کا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم آج اللہ کی ان نعمتوں کو مانیں، تسلیم کریں، اللہ کو اپنا رب مانیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ آخری بات سن کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو بندہ آئے اس کے گھر کے جتنے لوگ ہوں گے اس کو اتنے ہی گندم کی بوریاں دے دی جائیں گی، اس سے پیسے لے لیے جائیں گے۔ چنانچہ جو ورکر تھے وہ اس قانون کے مطابق لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور ان کو گندم تقسیم کرتے تھے۔ ایک لڑکا سا آیا اور اس لڑکے نے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے پوچھا بھئی تمہارے گھر والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا اتنے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تمہیں ہم اتنے بیگ دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بیگ زیادہ چاہیے۔ تو دینے والوں نے اس کو 1-2 بیگ زیادہ دے دیے۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے۔ تو کام کرنے والوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ دے سکیں، تم پھر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ فرما دیں گے تو جتنا کہہ دیں گے ان کا حکم فائنل ہوتا ہے۔ وہ لڑکا سا جو تھا نوجوان لڑکا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بھائی گندم کا تو یہ قانون ہے کہ ہم اتنا دیتے ہیں جتنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے دی؟ ان کہا ہاں مجھے انہوں نے 2-3 بیگ زیادہ دیے مگر مجھے اور بھی زیادہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی تجھے زیادہ گندم دی جو دستور ہے اس سے، اور میرے پاس آئے ہو اور میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ چلو میں تمہیں 2-4 بیگ اور زیادہ دے دوں گا، لیکن تم جو ہے وہ اور زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہو، کیوں اتنی گندم مانگتے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے پہچان نہیں رہے، اگر آپ مجھے پہچان لینا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، مگر اب میں بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بچے پہ اتنا پیار آیا کہ آپ نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کو گلے لگایا، بگ ہگ دیا اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا اور اس کو ڈبل ٹرپل جو ہے گندم دی، اور لوگوں کو کہا کہ یہ گندم تم لے جاؤ اور اس کے ساتھ سواریاں اپنی ہوں اور اس کو گھر بھی پہنچا کے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو اس طرح عزت کے ساتھ رخصت کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس لڑکے کو بڑی عزت سے نوازا۔ عرض کیا اے اللہ کیوں نہ نوازتا، یہ وہ لڑکا ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی آپ کے پاس آیا، آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار اعلان کرتا ہوں کہ جس نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی، جب وہ قیامت کے دن بندہ میرے سامنے آئے گا تو پھر اس کو میں اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں ایمان کامل کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
کہ جو بندہ عام مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے وہ فسق و فجور میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جو بندہ علماء صلحاء نیکوں کی غیبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے اور ایمان کے وقت ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اپنے وقت پہ لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔